السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ پاک سے دعا ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ، آپ نے میری بہن کے لیے اتنی زیادہ ساری دعائیں کی۔ اللہ پاک نے بہت زیادہ کرم کیا ہے۔ باقی دکھ سکھ تکلیفیں پریشانیاں یہ تو زندگی کا حصہ ہیں۔ پچھلے 10 دن میرے گزرے ہسپتال میں اور بہت ہی زیادہ مشکل وقت تھا وہ، کیونکہ دل پہلے سے ہی ڈرا ہوا تھا۔ اصل میں میری جو بہن ہے ان کی ڈلیوری میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اور 2 بیبی جو ہیں ان کی پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے، تو جو ہے بس دعائیں ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کر دے۔ پہلے جو ہے ان کا ریگولر چیک اپ وغیرہ وہ توسا میں چلتا رہا ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ رہتی ہیں، اور ٹائم ٹو ٹائم ڈاکٹرز نے انہیں ملتان ریفر کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ توسا میں آپ کا جو ہے کیس وہ کوئی بھی نہیں لے گا۔ اور پھر ہم نے بھی ملتان میں پتہ کیا کہ جہاں سب سے بہترین سہولیات میسر ہوں اس ہاسپٹل میں جو ہے ہم نے اپائنٹمنٹ لے لی تھی۔ یہاں پہ بھی ڈاکٹرز نے دوبارہ سے سارے ٹیسٹ وغیرہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروائے، اور جو ہے سارے رسک ہمیں بتا دیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر ہم اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا نا ہمارے پاس، بس دعا ہی کر سکتے تھے۔ اور جب باجی کو آپریشن تھیٹر میں لے کے گئے تو میں ان کے ساتھ ہی تھی، اور پھر بیبی کا تو ہمیں کچھ ٹائم بعد بتا دیا تھا کہ وہ اس کو نرسری میں لے گئے ہیں۔ مجھے بلایا بھی تھا دیکھنے کے لیے، اور بتایا تھا کہ بچہ جو ہے وہ رویا بھی نہیں ہے، بیٹی جو ہے وہ آپ کی روئی بھی نہیں ہے، اور اس کی سانس بھی نہیں آ رہی، آکسیجن وغیرہ لگا کے اس کو سٹیبل کیا، اور یہی بتایا کہ بیبی کو آپ جو ہے وہ ایڈمٹ کروا لیں ہاسپٹل میں، اس کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے۔ لیکن باجی کا جو ہے وہ ہمیں 2.5-3 گھنٹے تک کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ جب بھی سٹاف سے پوچھتے تھے نا وہاں پہ کہ ہمارا پیشنٹ کیسا ہے، تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے، لیکن ایسے ٹھیک ہے کا کب تک تسلی ہی نہیں ہوتی تھی جب تک خود دیکھ نہ لیں۔ پھر تقریباً 3 گھنٹے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے جو ہے پیشنٹ کو ICU میں شفٹ کر دیا ہے، اب جب تک وہ سٹیبل نہیں ہوتی تب تک وہ وہیں رہیں گی۔ مجھے کہا گیا کہ آپ جا کے دیکھ لیں، لیکن ان سے بات وغیرہ کوئی نہیں کرنی، اور جب میں وہاں گئی تو جو ہے بس میں پہچان ہی نہیں سکی، اس حالت میں تھی باجی، آکسیجن ماسک وغیرہ سارا لگا ہوا تھا انہیں، اور بالکل ایسے پیلی زرد، کیونکہ بلڈ بہت زیادہ وہ ہو گیا تھا آپریشن میں نا، تو 4 ڈرپ جو ہے بلڈ کی وہ انہیں آپریشن کے دوران لگی تھی، لیکن ہمیں کہا 6 کا گیا تھا کہ کہیں کوئی ایمرجنسی کریٹ نہ ہو جائے، آپ کم از کم بھی 6 ڈرپ جو ہے بلڈ کی وہ ارینج کر کے رکھیں۔ اوٹی کے باہر جب میں کھڑی تھی اس ٹائم ایک تو تھی بھی میں اکیلی، اور وہ میری زندگی کا سب سے جو ہے وہ مشکل وقت مجھے لگتا ہے، کیونکہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ کے پیشنٹ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ بس پھر جب بھی آواز اندر سے وہ سٹاف دیتا تھا نا کہ سائمہ پیشنٹ کے ساتھ کون ہے، مطلب کبھی انہیں کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی، کبھی کچھ بتانا ہوتا تھا، تو ایسے ایک دم سے جان نکل جاتی تھی جیسے ہی آواز سنتے تھے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے لاکھ لاکھ کرم کیا ہے، بس شکر ادا کرتے زبانیں ہماری نہیں تھکتی۔ بس پھر باجی کو تو جو ہے وہ رات کو دیر سے انہوں نے روم میں شفٹ کر دیا تھا، لیکن بیبی کی حالت جو ہے کنڈیشن ابھی سٹیبل نہیں تھی، تو اس کو انہوں نے کہا ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ آپریٹ کے 3رے دن انہوں نے پیشنٹ کو تو ڈسچارج کر دیا تھا، لیکن بیبی ابھی بھی وہیں تھا، تو ایک پاؤں جو ہے وہ گھر میں اور ایک پاؤں ہسپتال میں والا حساب تھا، کبھی ادھر آ رہے ہیں اور کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ بیبی کو اکیلا بھی تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا نا، کسی بھی وقت کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی تھی ان کو، تو وہ جو ہے کبھی وہاں کوئی جا رہا تھا اور کبھی کوئی جا رہا تھا رہنے کے لیے۔ ایک آدھ دفعہ تو ڈاکٹرز نے کافی ڈرا بھی دیا تھا، لیکن یہ پریشانی والا وقت، یہ مشکل ٹائم، یہ جو ہے سارا بھول جائے گا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سب خیر رہی ہے، اور پورے ہفتے بعد جو ہے وہ ڈسچارج کیا انہوں نے چھوٹے بیبی کو، اور بہت ساری احتیاطیں بتا کے، اور ابھی اس کا مزید ٹریٹمنٹ چلے گا، لیکن ہم اس کو گھر لے کے آئے ہیں، شکر 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 الحمدللہ۔ اور ہاسپٹل سے ہم لوگ بہت زیادہ مطمئن ہوئے ہیں، بہت زبردست قسم کی سہولیات اور بہت اچھے ڈاکٹرز اور سٹاف، سب کچھ۔ بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دشمن سجن کو اللہ ایسا وقت نہ دکھائے، تو ہاسپٹل میں اللہ پاک کسی کو بھی نہ لے کے جائے۔ ہر بندے کی الگ تکلیف، الگ پریشانی، پتہ نہیں کیا کیا تکلیفیں لے کے وہ وہاں آتے ہیں، خوشی سے تھوڑی نہ کوئی ایسی جگہوں پہ جاتا ہے۔ بس دل سے ہم یہی دعا نکلتی تھی کہ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور موسم بھی بڑا ہی پیارا ہے آج کل، الحمدللہ روزے بہت اچھے گزر رہے ہیں۔ پریشانی جب تھوڑی کم ہوئی تو میں نے آتے جاتے کچھ ویڈیوز بنا لی تھی کہ آخر اب ہم لوگ بھی تو سارے دکھ سکھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ایک فیملی کی طرح ہو چکے ہوئے ہیں۔
اور صبح اچانک سے جو ہے وہ سلنڈر اینڈ ہو گیا تھا، اور میں نے بنانا تھا بچوں کے لیے ناشتہ، کوئی لا کے دینے والا نہیں تھا، تو میں خود ہی چل پڑی ہوں۔ قریب والی دکان تھی بند، اور مجھے گھوم کے جانا پڑ گیا، دور تو ڈبل چکر پڑ گیا۔ بس اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔